وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ مفتی مسعود یا محسود جو بھی ہیں، اس بھائی کا یہ یہاں آڈیو کلپ بھیجا ہے طلاق ثلاثہ کے تعلق سے۔ تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ طلاق ثلاثہ دینے والے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں تو یہ ایک طلاق نہیں بلکہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اہل حدیث کے چند مسائل کتاب و سنت کے یا اجماع کے خلاف ہیں۔ چلو شکر ہے چند پر اعتراض کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر تقلید ہی کرنی ہے تو اجماع کی جائے یا وغیرہ، اور اہل حدیث علماء کی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح حدیث رکانہ کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی، حدیث ابو رکانہ کے حوالے سے۔ اور اسی طرح اس کلپ کے اندر انہوں نے اہل حدیث کے علماء کو کہا کہ اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا خوف کریں وغیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فتویٰ دکھاؤ کہ 3 طلاق جناب وہ ایک شمار کی گئی ہو۔ اور بخاری کے حوالے سے کہا کہ تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی، تو بخاری کی حدیث بیان نہیں کی انہوں نے۔ تو ان تمام کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے، طلاق بدعی، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دیگر طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح مسلم کتاب الطلاق میں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ عنات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے کہ جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ و بچار ضروری تھا۔ اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو اس کے بعد انہوں نے 3 طلاق ایک ساتھ اکٹھی دینے کو نافذ کر دیا، یعنی تینوں اکٹھی جب دے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اب یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں، دور رسالت میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ 3 اکٹھی طلاقیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شمار ہوتی تھیں۔ یاد رکھیے کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اب وحی کا سلسلہ بھی ختم شد، اب ناسخ منسوخ کا معاملہ بھی ختم شد۔ جو ہو گیا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہو گیا، وہی اسلام ہے اور اسی نے قیامت کے دن تک باقی رہنا ہے۔ اب اس کے بعد مزید کمی پیشی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور سزا، بطور تعزیر کہ اب تینوں ہی ہوں گی، اور عمر نے بطور سزا اور بطور آرڈیننس، بطور تعزیرات اس چیز کو نافذ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں صاف اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دیتا تو وہ ایک ہوتی تھی، جیسا کہ اس کے تعلق سے حدیث بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 طلاق ایک ہوگی۔ اس کے تعلق سے ائمہ دین اور امت کے علماء اور صحابہ کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ اب یہ قول لے لینا کہ تینوں واقع ہو جائیں گی اور تینوں ایک ہوں گی، اس کو چھوڑ دینا، اور جن لوگوں نے یہ کہا، جیسے اہل حدیث اور امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ وغیرہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ تینوں ایک ہوں گی، ان کو کہنا کہ اللہ سے ڈر جاؤ،
اور انہیں کہنا کہ قیامت کی فکر کرو وغیرہ وغیرہ. ہم بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. دیوبندی بریلوی کو اللہ کا ڈر نہیں ہے یا اہل حدیث کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دے گا، ایک ہوگی اور دیگر کاؤنٹ نہیں ہوں گی. الحمدللہ اہل حدیث کو اللہ کا ڈر ہے. اور کیسے ڈر ہے؟ کہ لوگ اہل حدیث کے پاس آتے ہیں اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، اور الحمدللہ اہل حدیث بغیر کوئی فرق کیے، یہ نہیں کہ سوال پوچھنے والا مصیبت میں مبتلا، اس طلاق کی مصیبت میں مبتلا شخص بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث. الحمدللہ ہم لوگوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا دینے کے لیے موجود ہیں، اور جس کی قسمت میں خرابی اور گناہ اور زنا سے بچنا ہوتا ہے وہ اہل حدیث کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اہل حدیث کو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس حادثے کا، طلاق کے حادثے کا شکار ہو گیا، ہم اس کی عزت و آبرو پر شلٹر فراہم کرتے ہیں. اور دیوبندیوں بریلویوں تم اس کی عزت کو نوچ ڈالتے ہو. ہمیں اللہ کا خوف ہے، تبھی ہم ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق کو ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دے کر اسے رجوع کا کہتے ہیں. اور تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، الفاظ شاید اس کے اندر تھوڑی مرچ زیادہ آ رہی ہے، لیکن ہے یہ حقیقت. مفتی مسعود صاحب کیا بتائیے، دیوبندی بریلوی لوگوں کے حلالے، عورتوں کے حلالے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر یہ میری وائس پہنچ جائے، دیوبندی بریلوی عورتوں کے حلالے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا؟ تو اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے، ہمیں ہے. ہمارے پاس تو جو مصیبت میں مبتلا آتا ہے ہم اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کو تار تار نہیں کرتے. اور جو تمہارے پاس آتا ہے، اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، اپنی مسجد میں بیٹھ کر بے شمار فتوے ہم دے چکے ہیں. بوڑھا بندہ آئے گا بڑی عمر والا تو اسے کہتے ہیں اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ. جوان آ گیا تو اسے کہتے ہیں لے آؤ ہم تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوا کر دیں. اور جانتے ہیں یہ دیوبندی بریلوی علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت کی ہے. ایک تو اللہ رسول کی طرف سے لعنت، اور دوسرا زنا کا ارتکاب مذہب کے نام پر. یہ حلالہ مذہب کے نام پر زنا ہے، بدکاری ہے، اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نوچنا ہے. اور یہ ٹی وی چینل بھی یہ بات دکھا چکے ہیں کہ کسی ایک ٹی وی چینل پر ایک خاتون آئی، کہا میرا میاں مولوی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور اپنے مولویوں سے میرا حلالہ بھی کروا چکا ہے. تو بتائیے عزتوں سے کھیلنے والے، آخرت کا ڈر نہ رکھنے والے یہ آپ ہو یا ہمیں ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ میں موجود شتیر نظر نہیں آتا اور سامنے والے کا ککھ نظر آ جاتا ہے. ہم اف بھی کریں آ بھی کریں تو ہوتے ہیں بدنام. دیوبندیوں بریلویوں تم قتل بھی کرو تو چرچا نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ کے ڈر اور خوف کا کہنے سے پہلے تھوڑا اپنا ایک بٹن کھولیے، یہ یا یوں زپ کھول لیجئے، اپنا ایک بٹن کھولیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. آخرت کا ڈر ہمیں نہیں ہے، یہ تمہیں نہیں ہے. اور اہل حدیث کے فتوے کا یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کی عزتیں حلال ہونے حلالے سے بچ جاتی ہیں. اور ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ اکٹھی طلاق دی، 3 یا اس سے زیادہ کم. اہل حدیث کے پاس آیا، 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لو. عزت بچی کہ نہ بچی؟ اور میرے پاس یہ کچھ عرصہ پہلے ایک دیوبندی آیا اور فتویٰ لینے کے لیے آیا اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے سے.
اور قسمت سے وہ میرا جاننے والا تھا، اس کے ساتھ کم از کم 2 مزید بندے بھی تھے۔ وہ میرے جاننے والا یوں تھا کہ جب میں دیوبندی تھا تو وہ بھی دیوبندی تھا اور اب بھی ہے، ہم دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور ایک ہی قاری صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے۔ مدرسہ تھا دارالعلوم نعمانیہ، ڈیرہ اسماعیل خان علامہ الہ الدین صاحب کا مدرسہ۔ علامہ صاحب الہ الدین صاحب وفات پا چکے ہیں۔ تو میں اور وہ دونوں قاری عبدالسبحان صاحب یہاں دیوبند کے بہت بڑے قاری ہیں، مقامی طور پر نابینا ہیں، تو اکٹھے پڑھتے تھے۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی، اس نے مسئلہ بتایا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور اس نے 3 طلاق دی ہیں اور فتویٰ چاہیے آپ سے۔ میں نے کہا حضرت آپ جائیے دارالعلوم نعمانیہ، وہاں موجودہ مفتی عرفان صاحب سے فتویٰ لیجئے۔ کہا کہ میرے سامنے مسجد میں بیٹھ کر اس دیوبندی نے دیوبندی کو گالیاں سنائیں۔ کہا اس کو پرے کرو، دفع کرو، فلاں فلاں ہے وہ۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں گالیاں دی؟ کیوں وہاں نہیں گیا؟ یہ جو طلاق کے لیے فتویٰ لینے آیا بیٹھا تھا، یہ کم از کم اگر بہت زیادہ میں بھول نہ جاؤں تو 20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اب بتائیے 20 سال والے کی بیوی کتنے سال کی ہوگی؟ پٹھان تھا، دونوں تینوں جو آئے ہوئے تھے پٹھان تھے، پشتو سپیکنگ۔ 20 سال والے کی بیوی کتنی عمر کی ہوگی؟ وہ بھی 15-20 کی ہوگی، نوجوان ہوگی۔ اب پتا تھا کہ اگر دیوبندی مفتی عرفان کے پاس جاتے ہیں، اس نے فتویٰ دینا حلالہ، تو وہاں پٹھان تھا، اپنی عزت پر کچھ تھوڑا سا شاید خیال باقی تھا، تو وہاں نہیں گئے اور یہاں سے فتویٰ لے کر گئے، کہنے کے باوجود کہ وہاں جاؤ دیوبندی ہو دیوبندیوں سے لو۔ ادھر پتا تھا عزت کے ڈاکو ہیں اور یہاں پتا تھا عزت کے امین ہیں، عزت کے رکھوالے ہیں۔ تو محترم بھائی ہمیں اللہ کا خوف ہے، اس لیے ہم آنے والے پر بھوکھی بلیاں بن کر جھپٹتے نہیں ہیں، ہم عزتوں پر شلٹر فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کی اس بات کا جواب۔ باقی ہو گئی 3 طلاق کے حوالے سے یہ حدیث، اور اسی طرح ائمہ کے متعلق اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان سے 2 روایتیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق رجی ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ پھر ایک واقع ہوگی، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوں گی۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی اس کے تعلق سے الحمدللہ اہل حدیث کو اللہ کا ڈر ہے۔ اور اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی تصنیف عمدۃ القاری میں تحریر کرتے ہیں کہ امام ابراہیم نخعی اور اسی طرح امام ابن اسحاق اور اسی طرح دیگر اسی کے قائل ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ علامہ عینی عمدۃ القاری اور امام شوکانی اپنی مشہور تصنیف نیل الاوتار میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ طلاق کے پیچھے واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اب بتائیے ان ائمہ دین کو اللہ کا ڈر خوف تھا یا ان کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا؟ نیل الاوتار۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی مشہور تصنیف معنی الاثار میں فرماتے ہیں، ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص طہر میں 1 کلمہ یا 3 کلمات کے ساتھ طلاق دے تو جمہور علماء کے نزدیک یہ فعل حرام ہے،
لیکن ان کے واقع ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 3 واقع ہوں گی اور ایک قول یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور یہی وہ قول ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں۔ اب بتائیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا خوف تھا یا نہیں تھا؟ اور صرف یہ دیوبندیوں میں خوف آیا ہے؟ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی۔ اور اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، بہت سے علماء دین کا پسندیدہ مسلک یہی ہے کہ جو شخص بیک وقت 2 یا 3 طلاق دے دے تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب پیارے بھائی، امام ابن قیم، امام ابو حنیفہ سے ایک قول، امام شوکانی اور اسی طرح امام طحاوی، امام راضی رحمہ اللہ تعالی، انہیں اللہ کا ڈر، قیامت کا ڈر، خوف تھا یا نہیں تھا؟ کیا فتویٰ ہوگا؟ تھا نا؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ اللہ سے، ہم سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ کیوں؟ کہ علماء ہی، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ان تمام کو اللہ کا ڈر تھا، تو اہل حدیث کو بھی اللہ کا ڈر ہے نا؟ کہ اب اس تعلق سے کہنا کہ جناب اہل حدیث جو ہیں وہ اللہ کا ڈر کریں، تو ان تمام ائمہ کو بھی ڈر تھا، اور الحمدللہ ہمیں بھی اللہ کا ڈر خوف ہے۔ ہم جب 3 طلاق دینے والے کو 1 طلاق کا فتویٰ لکھ کر دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں، اور اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ڈیرہ اسماعیل خان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، سرحد میں، پنجاب میں، KPK میں جناب ہزاروں دیوبندی لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے حلالے نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنی بیٹی بہن کی باری آ جائے پھر اہل حدیث کا کنڈا کھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ وارے شابش تمہارے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر ہے۔ قرآن پاک میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ ان آیات میں 2 طلاقوں سے مراد رجی طلاقیں ہیں جو وقفے سے دی جاتی ہیں، وقفے سے دی جاتی ہیں، یک بارگی نہیں۔ تو اگر کوئی یک بارگی دے گا تو کیا بنے گا؟ ایک ہی طلاق ہوگی۔ اسی طرح ابو رکانہ کے حوالے سے تو اس کو بیان کیا، اعتراض کیا وغیرہ وغیرہ۔ وفی لفظ لأحمد طلق ابو رکانہ امرأتہ فی مجلس واحد 3 فحزن علیہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها واحدۃ وفی سندی ابن اسحاق وفیہ مقال۔ مسند احمد کی روایت میں ابو رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ اس پر پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی ہے۔ ان روایتوں کی سند میں ابن اسحاق ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت، اس کے تمام راوی ثقہ قابل حجت ہیں سوائے محمد بن اسحاق کے کہ اس پر کلام ہے، اور یہ معلوم رہے کہ محمد بن اسحاق میں تدلیس کے ما سوا اور کوئی قابل ذکر کمزوری موجود نہیں ہے، اور اس سند میں اس نے سماع کی صراحت کر دی ہے، لہذا تدلیس کا شبہ بھی ختم ہو گیا۔ تو 3 طلاقیں دیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبان ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم حتی قام رجل فقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، رواہ النسائی ورواته موثقون۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی
نبی علیہ السلام کو ایک شخص کے متعلق اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ آپ علیہ السلام غضبناک اور کر کھڑے ہوئے، غصے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں ابھی تمہارے بیچ موجود ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اجازت دیجئے کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر ڈالوں؟ یہ روایت نسائی میں کتاب الطلاق کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3430 تو کیا معلوم ہوا؟ 3 طلاقیں دینے والے اس وقت بھی 3 طلاق دیتے تھے اور اس وقت بھی اس پر غصہ کیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ عمر سے راضی ہوا، عمر اپنے پروردگار سے راضی ہوا، عمر نے اس چیز کو باقاعدہ نافذ کر دیا۔ اب اس پر ایک مزید تانا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اہل حدیث منکر صحابہ ہیں اور یہ عمر کے گستاخ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو حضرات میں نے بیان کیے ہیں کیا یہ حضرات بھی حضرت عمر کے گستاخ ہیں؟ امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ ایک قول، اور امام شوکانی، امام رازی، امام طحاوی، یہ سب حضرت عمر کے گستاخ تھے؟ کوئی بندے دا پتر انسان، کوئی مسلمان ان کو گستاخ عمر کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ تو جب وہ 3 طلاق کو ایک کہہ کر گستاخ نہیں، اہل حدیث کہاں سے گستاخ بن گئے؟ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی اس کے تعلق سے یہ صورتحال۔ الحمدللہ ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، تبھی تو ہم لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی مصیبت میں مبتلا ہونے پر ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، نہ کہ عزتوں کے لٹیرے بن کر حلالہ کے نام پر ان کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے سامعین اور جناب مفتی مسعود صاحب، بازار میں کتاب بھی ملتی ہے حلالہ کی چھری، اور اس کتاب پوری کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو سارے دیوبندی بریلوی نظر آئیں گے، سارے دیوبندی بریلوی نظر آئیں گے لوگوں کی عورتوں کے حلالے کرتے اور کراتے اور فتوے دیتے ہوئے۔ بلکہ ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک فلمی ایکٹر کو طلاق ہو گئی، اسے فون پہ فون آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہزاروں لوگوں کے فون آئے اسے۔ تو عزتوں کے رکھوالے ہیں اہل حدیث اور عزتوں کے لٹیرے ہیں دیوبندی اور بریلوی۔ اور طلاق ثلاثہ کے متعلق تو مختلف اقوال ہیں ائمہ دین کے، علماء کے، صحابہ کے، کہیں 3 واقع ہو جائیں گی، کہیں تینوں واقع نہیں ہوں گی، کہیں کسی کا فتویٰ ہوگا کہ 3 کی نیت سے دی ہے تو واقع ہو جائیں گی، 3 دی ہیں 1 کی نیت تھی 1 ہو جائے گی، یہ تو مل جائے گا مختلف اقوال، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ حلالہ ہے حلال۔ حدیث میں، صحابہ میں، ائمہ میں، مجتہدین میں، فقہا میں، سب میں یہی ملے گا، حلالہ کرنے کرانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ تو لعنتی کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، یا رحمتی کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا؟ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس لیے عورتیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہوتی ہیں، اور بھائی کوئی اہل حدیث مولوی بتاؤ جو میری عزت کا لٹیرا نہ ہو، میرے اوپر چادر ڈالنے والا ہو، میری عزت کا رکھوالا ہو۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ اہل حدیث اللہ کا ڈر اور خوف کرتے ہوئے جو ہے الحمدللہ لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں۔ تو اس لیے عوام الناس کو چاہیے، اللہ نہ کرے آپ کے ہاں اڑوس پڑوس میں کسی کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو طلاق ہو جائے تو اہل حدیث مولوی کے پاس جائیے، الحمدللہ وہ اسے شیلٹر دے گا۔ اور اگر کوئی کہیں بھولے سے کدھر اور میں پہنچ گیا تو پھر معاملہ بیڑا غرق ہوگا۔ حلالے کے بھی تعلق سے بھی میں آپ کو بتا دوں، ہزاروں کے حلالے ہوتے ہیں، اور حلالے میں کہیں پر عدت پوری کروائی جاتی ہے، کہیں پر نہیں کروائی جاتی۔ دونوں ہی صورتوں میں عورت کو طلاق ہو گئی، دیوبندی بریلوی مولوی نے فتویٰ دیا حلالہ کرائیے، تو وہاں کیا بنتا ہے؟ کسی مولوی نے ذرا یہ کہا ہے کہ عورت کا کوئی ٹیسٹ کرا لو، کہیں وہ پہلے سے حمل یافتہ تو نہیں ہے؟
یا یہ کہ جس ایک رات کے لیے یہ جو سانڈ، کرائے کا سانڈ اس کا نقلی خامد بنایا گیا، اس نے رات میں اسے یوز کیا، تو کیا رات میں وہ استعمال کرنے پر نطفہ تو اس کے پیٹ میں نہیں رہ گیا؟ کوئی بھی یہ نہیں کراتا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو گامے کا لڑکا ہے، یہ تو شیدو کا لڑکا ہے، یہ تو نذیرو کا لڑکا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی سے حلالہ کروایا جاتا ہے، پڑوسی سے حلالہ کرایا جاتا ہے، اور شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ وہ کرائے کا سانڈ ہے کہ جو ایک رات، کم رات کے لیے یہ سارے معاملے کرتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، امید ہے کہ یہ اعتراضات کا جواب مکمل ہوا ہوگا۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوگی، 3 حیض کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر اہل حدیث کے دروازے پر نہیں آئے گا، بریلوی دیوبندی کے پاس جائے گا، وہ کہے گا تینوں واقع ہو گئی ہیں۔ اب وہ مصیبت میں مبتلا مرد یا عورت پوچھے گا کوئی بچنے کا راستہ بھی ہے؟ تو کہے گا کوئی راستہ نہیں، ختم شد جناب، کوئی راستہ، ہاں حلالے کا راستہ ہے۔ پھر وہ اس کو حلالہ کروائے گا، اور یوں آخرت کا اور قیامت کا اور قبر کا ڈر چھٹی جاتا رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔